آیات دے کر بھیجا، لوگ وہ معجزہ دیکھتے، اس مطابق ان پر ایمان لے آتے، کسی کو چھوٹا معجزہ، کسی کو بڑا، اور کسی کو حالات و واقعات کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے معجزہ دیا وہ وحی ہے، جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے، اس وحی کے طفیل میرے اللہ نے مجھے یہ شرف بخشنا ہے، یہ سعادت دینی ہے کہ تمام امتوں میں سب سے بڑی امت میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کی حفاظت کا ذمہ اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اللہ رب العالمین نے وہ کام اپنے بندوں سے لے لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، حافظ خطیب رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ میرے ایک شیخ تھے استاد، 5 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا تھا، اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ 60 سال کے بوڑھے نے، بزرگ نے بھی قرآن حفظ کیا۔ قرآن آسان ہے، اس کو حفظ کرنا آسان ہے۔ مرد تو مرد رہ گئے، مسلمان عورتیں، بچیاں قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میری بہن کسی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور میری ماما اسے چھوڑنے کے لیے وہاں جاتی تھی، تو ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی حفظ شروع کر دوں، آتی تو ہوں نا ادھر۔ تو میری ماں نے 40 سال کی عمر میں قرآن کی حفظ کیا۔ یہ کل کی بات، مطلب چند دنوں کی، یہ چند مہینوں کی بات ہے، گزشتہ سے 65 سال کی بات۔ جس مدرسہ میں ہم پڑھتے تھے وہاں جو مسجد کا خادم تھا، بوڑھا بزرگ تھا، 70 سال سے وہ ابو ہوگا، اس نے قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا، ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑھا تھا۔ اسے شوق ہوا کہ میں یہ بچوں کو دیکھتا قرآن کریم پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں۔ وہ صحیح کلام بھی، اس کے تو دانت بھی گر گئے تھے، اور اس نے کوشش کی اور نورانی قاعدہ شروع کر دیا۔ ہم دیکھتے تھے کہ بچے رات کو فرش پر سوئے ہوتے تھے، اس کی 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے آنکھ کھلتی، بچے کو جگاتا، بیٹا بتاؤ یہ کون سا حرف ہے؟ وہ اٹھتا، آنکھیں ملتے ملتے با ہے، تا ہے، بس وہ با تا کرتا رہتا۔ اور ایک دن میں نے دیکھا اس نے پورا فوج 4 رفوع اپنے استاد کے سنائے۔ کلام رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین اس کے طفیل اپنے بندوں کو عزت بخشتے ہیں۔ نافع بن عبد الحارث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو مکے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور دیکھا کہ وہ عصفان مقام پہ پھر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نافع، میں نے آپ کو مکہ میں مقرر کیا، وہاں کے آپ گورنر ہیں، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت کوئی درد دل بھی تھا، وہ حکمرانوں کا، گورنروں کے دلوں میں تھا نا، درد دل رکھتے تھے نا انسانوں کے بارے میں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی، ان کو نبھاتے اور پورا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کل ہم سے پوچھ ہو جائے گی، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنا جانشین چھوڑا ہے، تو میں ادھر آیا ہوں کسی کام کی غرض سے، آپ نے پیچھے ایک دوسرے ساتھی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پوچھا وہ کون؟ کہا ابن ابزہ۔ ابن ابزہ وہ کون؟ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ آپ نے غلام کو اپنا جانشین بنایا؟ جی ہاں، وہ قرآن کا قاری ہے اور علم میراث کا ماہر ہے۔ سید عمر بے سختہ بول اٹھے، سچ فرمایا تمہارے نبی نے، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے طفیل
اللہ قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں، غلبہ نصیب کرتے ہیں، غلبہ، ان کا رعب اور دھاک دلوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یہ قرآن کو پس پش ڈال دیں پھر تنزل ان کا مقدر ٹھہر۔ آج مسلمان دنیا میں مجبور و مقہور ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کی قدردانی نہیں ہے۔ قرآن تو ضابطہ اخلاق تھا، جو توجہ چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ بے شک بڑی کوشش ہوئی اور ہو رہی ہے۔ محترم ذیشان مدنی بھائی فرما رہے تھے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، بے شک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ ریکارڈ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ایک پیج یاد کرے اور اگلے دن اس کو یاد رہ جائے۔ وقتی طور پر تو یاد کر لے گا، ممکن ہے ایک پیج دو پیج یاد کر لے گا، مگر تادیر اس کو حفظ رکھنا، دل میں محفوظ رکھنا یہ ممکن۔ کہ قرآن کو اللہ نے شرف بخشا، اللہ کا کلام مبارک کلام ہے، سینوں پر محفوظ ہے۔ مجھے ایک بہن نے فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بخاری پر کیا اعتبار؟ کیسے؟ بخاری تو بعد میں لکھی گئی۔ میں پھر کیا ہوا بعد میں لکھی گئی؟ کہتی بخاری تو 200 سال بعد لکھی گئی، بخاری پر کیا اعتبار؟ میں نے کہا قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو گتوں کے درمیان تو قرآن نہیں تھا۔ قرآن پہ اعتبار ہے جو بعد میں لکھا گیا، جو بعد میں دو گتوں کے درمیان جمع کیا گیا۔ اور حدیث پر آپ کو اعتراض ہے، کہتی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی۔ یہ مسلمانوں کے مقدر میں اللہ نے حفاظت جو ہے نا وہ لکھ دی اس کی۔ وَاسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہود کو، نصارہ کو اللہ نے کتابیں دی، تورات و انجیل دی، انہوں نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا، ان کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے، لفظی اور مانوی تحریف کر دی، اور ان کے مطالب، ان کے مفاہیم بگاڑ کے رکھ دیے۔ اللہ کی مراد جو تھی اس کو سمجھ نہیں پائے، اگر سمجھے تو اس کو بیان ہی نہیں کیا، اور غلط مسئلے کھڑے اور لوگوں کے سامنے رکھے، ان کو دین بنا کر پیش کر کے ان کو بیچا اور شکم شکنی کا ذریعہ بنایا۔ قرآن 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک شوشے کا فرق نہیں آیا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک شوشے کا بھی فرق، چھوٹے بچے کو کھڑا کر دے مصلی پہ، ایک غلطی بھی نہیں کرے گا، فر سنائے گا کہ نہیں سنائے گا؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی نے بتایا، ایک بچی 7 سال کی عمر میں، نام فاطمہ، اپنی ماما سے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت پائی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ مسلمانوں نے کما حق ہو قرآن کریم کی خدمت کی اور کمال پایا۔ مشرکین مکہ تھے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو بلا لو، جن کو تم چاہتے ہو ان کو بلاؤ اور قرآن جیسی کتاب پیش کر دو، قرآن جیسی کتاب پیش کرو۔ وہ قرآن کریم کی چھوٹی سورت کی مثل لانے سے عاجز آ گئے تھے، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے، کلام کرتے تھے، گھنٹوں بولتے رہتے، دوبارہ وہ لفظ لانا اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے۔ اس طرح وہ صاحب لسان تھے، اس طرح وہ قادر الکلام تھے، اور حافظہ کتنا تھا بتاتے تھے، میرا یہ گھوڑا فلاں گھوڑے سے ہے، فلاں گھوڑے سے، وہ گھوڑوں کی نسلیں ہیں، 7 10 نسلیں بیان کر دیتے تھے، اتنا حافظہ تھا ان کا۔ کلام دیکھیں آپ، ایسا بلیغ کلام کرتے تھے، کمال کا، مگر قرآن کریم کی مثل لانے سے وہ عاجز رہ گئے۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا، مگر وہ چیلنج کا سامنا نہیں کر سکے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قرآن کا
الف لام میم. کتنے حروف ہیں؟ 3. بعض منکرین حدیث کہتے ہیں نا تم یہ طوطے کی طرح قرآن رٹتے ہو, تمہیں کیا فائدہ حفظ قرآن کا؟ تمہیں کیا فائدہ؟ ایسے ہی تم نے حروف کو رٹ لیا, حفظ کر لیا. بھئی ہمارا تو ایمان ہے, اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, معنی مفاہیم نہیں سمجھتا, مطلب نہیں سمجھتا, پھر بھی رب کریم کے ہاں اجر پائے گا. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ عبادت. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ باعث اجر و ثواب ہے کہ نہیں؟ نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ درجات کی بلندی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الف لام میم. کوئی آئے منکر حدیث جو حفاظ کرام پر تان زنی کرتا ہے اور زبان تان دراز کرتا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں الف لام میم کا معنی بتاؤ. الف لام میم کا کیا معنی بتاؤ؟ چلو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کا معنی مطلب تو تمہارے ذہن میں ہوگا, تم اس کا مطلب کیا مطلب, آپ کیا مطلب, مطلب سے اے اللہ کا پڑھنے والے کو سوار نہیں تھا کہ نہیں؟ سے روایت ہے آپ نے فرمایا یہ 3 اور قرآن کریم کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. من جا اسمت فاتح ایک نیکی لے کر آئے گا, اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرما دیں گے. آپ میرے بندے میں تم کو نوازتا ہوں, تو میرا کلام لے کر آیا, یہ نیکیاں, یہ اعمال صالح اعمال ہے, بن تیرے کو لیں نان میر 30 مانا سبن میں قبر میں آنا پہ بات ہے. پہلے فلان میم کا کیا مانا؟ تو فرمایا 30 میں. مطلب کیا ہوا؟ اگر قرآن کو سمجھتا نہیں, پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں پھر بھی اجر آ دے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا ویسے سوتے کر رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, کہتے رہ جاؤ, یہ اللہ کے ہاں عظمت پالیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من حفظ القرآن عظمت قیمت کی, اس میں قرآن حفظ کرنی اور کی برکت پڑھنے وہ عظمت پالا ہو. تو آئے محنت کر رہا تھا, یہ جو انسانی کتاب سے ساتھ پیدا کیا کتاب آن بھی مل اور پھر یہ الزاد کے براد اپنی زنجر زندگی لگا دی قرآن کی خدمت میں. سبحان اللہ, قرآن کے علوم قرآنی علوم کی کسر باقی نہیں چھوڑی. ایکسپٹ تصیب کو سمے, لیکن مجھے کہنے لگے اور تصیب کے رکھو تیرے دین سوانے تینگی کا ورد بڑی ان بات نہیں دا عدد دیا جاتے ہیں ان اس جسپار دانے نے کون تیجے بات تیجے کے امین تو جنہی سوانے دین سے نبی کیا ہے اسلام نے کیا بات آج پہ روایت کی خدمت ہے. حدیث قرآن کی تفسیر و تعبیر ہے. اس سے بتاتے ہیں آپ ایسا ہر بھی نہیں تھا.
ہو جائے گا کہ جب تک وہ جس نے بخاری کے ساتھ ٹکرایا اپنا سر پھوڑ دیا. بخاری کا بال بھی کا نہیں کر سکا. بخاری کو اللہ نے ابر کو برنگ آؤٹ لندیا کا بخاری تاریخ قرآن فن سے بڑی قرآن کی اسٹیٹک دیکھ پر تو آپ کال کریں کہ دنیا میں قرآن کریم کی سب سے معتبر اور صحیح ترین تفسیر کون کی ہے؟ اب جٹ سے کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری. صحیح بخاری قرآن کریم کی تفسیر محدثین نے خدمت کی. بخاری تفسیر ابن جریر طبری کے نام مسند تفسیر اس جیسی تفسیر نہیں ہوتے. ایسی تفسیر ان منکرین حدیث جو کہتے ہیں ہم قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے آئے ان نے قرآن کی تفسیریں لکھی. تفسیر کی جلیل کا ایک سعدیات کا چلو سکتا ہے جتنا جلیل تسلیم امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے اپنی سندوں کے ساتھ وہ تفسیریں ان محدثین کا علم پیش کیا سے آدھا تعدیر کب آواز کی احمد دین ان کی اقوال اپنی سندوں کے ساتھ پیش کی ہیں. میرے فلاں استاد نے مجھے بیان کیا، انہوں نے فلاں استاد سے فلاں استاد سے فلاں استاد سے، انہوں نے ضحاک کو مزاحم سے سنا، فلاں نے امام ستی سے سنا، فلاں نے زید بن اسلم سے سنا، فلاں نے فلاں کی چلا سنا. سندوں کے ساتھ اپنی سندوں کے ساتھ محدثین کے اقوال سے جہاں میں درج سر مارے دیوار ٹکرا رہے پر تن پھوڑ ماتم دری ہے ماتم دری آئے یہ ابن کثیر ابن جریر طبری کا یہ ختم ہو جائے، اس زمین سے اٹھ جائے تاکہ ہم منشاہی تصویریں کر سکے، قرآن میں منمانی کر سکے. جب تک تفسیر ابن جریر طبری دنیا تفسیر ابن جریر طبری موجود ہے، ابھی کوئی منکر حدیث افتنگ منشاہی تصویر وہ کامیاب ہو سکتا. محدثین کو سلام کریں، ہمارے وہ سنین ہوئے کہ نہ ہوئے، ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں ان کا خوش چین بننا چاہیے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم سے بالتی بالتی آپ دفتے لرباب آپ کی آپ تین سے آپ کے جائے من more than that and with the افہامی کریم میں لفظی تحریر تو نہیں کر سکتے مگر مان کی تھی کیسے پورے تمام دقتیں پورے ترانے دقتیں کو سجاوٹ پر تمیز ہے یا مجاد پر ممکن یا واضح قرآن کریم کی صحیح تفسیر و تعبیر اہل علم علماء حق کی کتابوں میں محفوظ ہے. میں افسر بیاہتر یہ گاندھی صاحب جن پر وزوان ہمارے بعد پڑھے لکھے مستغربین جو مغرب سے متاثر ہیں، مغرب کو کون ذاکر مغرب یہ اور مغرب وہ، بات سمجھیں، مغرب وہ اور مغرب وہ ان کو مستغربین کہتے ہیں. اور اس پورا
یا شریعت اسلامی کو تو چیز ہی کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں مغربی سب کچھ ہے, دیکھو وہ کیسے ہے. وہ لوگ ان کے پیچھے لگتے, ان ظالموں کو پیچھے لگتے. تو امجد صاحب ایک دن جانتے تھے, شاید میں نے ان سیلفوٹ بھی جان کی کیا کیا, یہ آدم علیہ السلام اور اللہ کا قصہ ہے. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام ہمارا مسلمانوں کا جنت میں جنت میری جنت ونس وہی تھی تو الیاز دری جنت میں بنا باغ تھا, کسی باغ میں رہتے تھے, زمین میں کوئی باغ تھا اس میں رہتے تھے. جنت نہیں جو مسلمان سمجھتے کنسیپٹ ہے کہ جنت میں آدم اور حوا تھے اور اللہ نے پھر ان کو اتار دیا اور ایک وقت زمین میں رہے, پھر اللہ نے جنت میں داخل کر دی. کہتے یہ نہیں بات یہ ہے کہ وہ اس باغ میں رہتے تھے میاں بیوی دونوں. وہاں خوش نوائی تھی, پھول بوٹے تھے, ہریالی تھی, خوبصورت مناظر تھے, سلسلے خوشگوار رہتے. اللہ تعالیٰ نے آدم کا سبق ہوتا اپنے بیوی کی بات نہیں جانا, حق کے زوجیت نہیں ادا ہے. ٹھیک ہے, ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے پاس نہ جانا کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا. کہتے ہیں اس سے مراد حق کے زوجیت تھی, حق کے زوجیت. کہ آدم آپ بیوی کے پاس, اللہ نے منع کر دیا, ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا, شیطان آیا اس کو رسول سے ڈالا, پھر تو آپ کی نسل ہی کٹ جائے گی, یہ تو بندش ہو جائے گی, آپ سے جانا چاہیے. شیطان کی باتوں میں آ کر آدم علیہ السلام کانچے میں گئے, اندر سامنے کے پاوی میرا ملے کرتے تھے. بس یہی مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مراد ہے. جی آگے رب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو بڑے سارے جان کرتے رہ گئے. میں آپ کو تو آتا ہے تو آج دنیا میں ایک منکر حدیث کیا سبھی کہ حدیث سے رسول نہیں مانتا, اس کو بددعا لگتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ کی کتاب سے کبھی فیض حاصل کر سکتا. کہتے قرآن کو مانو, قرآن سے مان کر کیا کرنے سپٹمبر کی نعمت کو تمسک کر مر کر ہم نے مٹی ہو جانا ہے, تو پھر جنت اور جہنم کا سلسلہ ہی نہیں, حساب و کتاب کا کوئی معاملہ نہیں, باس نہیں, قبروں سے اٹھنا نہیں, پھر قرآن پہ عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ ارے لوگوں ہمیں بتاؤ تو صحیح نہ دے. ہم تو قرآن پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے, وہ اس کی رضا چاہ رہے ہیں. ایک جہان ہے جس سے ہم کامیابی چاہتے ہیں. ایسے ہے نا, ایک اللہ کی نعمتوں والی جنت ہے جس میں داخلہ چاہتے ہیں, اللہ کا عذاب ہے جس جہنم کہتے ہیں. نارے جہنم سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے قرآن پہ عمل کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ تحقیق لوگ امدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پورے ہیں نا, پورے ہیں جنت میں کوئی شخصیت تو یہ نس تو نہیں ہے, اتنے بے باخود نارم. اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے محدثین رام پر, وہ سنکھن کی دین کے سچے سپاہی تھے. ان کی برکت آج بھی اللہ نے زمین پر چھوڑی, اور میں اور آپ ان کی برکت سے مسلمان ہیں. آج ہمارے بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں. آج ہم اس مسجد میں تکمیل قرآن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. یہ اعزاز ہوئی ہمارے لیے, یہ عزت نہیں اللہ نے بخشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور محدثین کے ذریعے سے. مسلمانوں نے جو ہے نا الدین النصیحہ, دین سب خیرخواہی کا نام, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خیرخواہی. اللہ کی خیرخواہی کے بدلہ اللہ پہ ایمان لایا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, ذات و صفات اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اسی کی عبادت, اسی کی تعظیم بجا لانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی مخلوق ہے وہ عاجز و درماندہ ہے. مخلوق عاجز و درماندہ ہے, ساری مخلوق اس کی محتاج, وہ کسی مخلوق کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے. اور وہ اللہ وحدہ لا شریک, اس کے سامنے جھکنا ہے, رکوع کرنا ہے, قیام کرنا ہے, اس کی رضا میں جینا ہے. یہ معنی ہے اللہ رب العالمین الدین النصیحہ. فرمایا کس لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے پاک نبی کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایمان لے اللہ تیرا سچا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا رب اور رہنما, ہادی اور رہنما, پیشوا ہے. آپ کا ایک ایک حکم سر آنکھوں پہ, ایک ایک حکم سر آنکھوں پہ, اور آپ کا ادب بجا لانا ہے, آپ کی تعظیم کرنی ہے.
تعظیم کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اداؤں میں رب کی رضا کی تلاش کرنی ہے، اور نبی پاک کی سنت کا نور، سلامتی اور برکت حاصل کرنی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ اعتراض کرے، مسلمائی کرے، اس کی انگلی کو پیچھے ہٹانا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہماری کارروائی ہے۔ وَلِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ سچائی کیا ہے، جس قرآن کا حفظ کرتا ہے۔ حفظ، فہم، حفظ، فہم، حفظ، فہم، عمل، نشر، 4 کام کرو۔ یہ قرآن کا ادب بجا لا رہا ہے، کلام رب العالمین ہے، تو انسانوں کی ہدایت، ان کی صلاح فلاح کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور سبب اپنے بندوں کو بنایا، ذریعہ اپنے بندوں کو بنایا۔ یہ محفوظ رہے گا قیامت تک۔ آخری انسان کی یہی ہدایت، یہ اللہ کا آخری پیغام اپنے بندوں کے نام، اللہ کا کلام۔ اگر کافر اس کی توہین کرے، اللہ کے دشمن اس کی توہین کریں، تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف کھڑے، اعلان جنگ کر۔ قرآن کریم کی توہین کرنے والوں کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں برتی، لیکن مسلمان حکمران آپ کے سامنے ان کی حالت کیسی ہے، ایک خط سے بس بھی نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان مجرموں پر عملہ آور ہو جاتے، کبھی کامیاب اور کبھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ دنیا یہاں اس طرح کے سلسلے چلتے رہ جائیں گے۔ ایک دن آئے گا جس کے لوگ قیامت کا مطلب اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے۔ لیکن ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے نا، اگر اللہ کا دشمن اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے، 1000 گنا بڑھ کر ہمت اور حوصلے سے اللہ کے دین سے اپنی کام کریں گے۔ اگر وہ دین کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرا کر بتائیں گے یہ کلام رب العالمین ہے۔ ظالموں کتنا مٹاؤ گے یہ اوراق، ان کی بے حرمتی کرو گے، ہمارے بچوں کے پاکیزہ سینوں سے، ان کے دلوں سے اس قرآن کو نہیں نکال سکتے ہو۔ اگر وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہم قرآن کریم کے علوم کو سیکھیں گے۔ وہ بے حرمتی کرتے ہم قرآن پہ عمل کریں گے، وہ بے حرمتی کرتے ہم قرآن کی لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ علامہ غزالی نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ اولاد دیتا ہے نا، اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارا دین امانت، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امانت میں خیانت نہ کریں۔ امانت میں خیانت کیسے نہیں کرنی؟ بچہ پیدا ہو، پہلا بول اس کی زبان پہ جو آئے وہ لا الہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، میں اللہ پہ ایمان لایا، طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ یہ بول بچہ بولے، سمجھ تو نہیں آئی؟ پر ہمارے بچہ اور پاپا ماما اور پتہ نہیں کیا پوچھا جی آپ واٹر پئیں گے؟ یعنی بے وقوف ہو، جاہل ہو اور ظالموں اور پاپی قوم، اور تم نے اپنی زبان کی بھی تم دشمنی کما لی ہے۔ بھائی اردو ہے نا، اردو میں انگلش کہاں سے آ گئی؟ بات تو نہیں سمجھے؟ تمہاری زبان ہے، تمہارا تشخص ہے، قومیں تشخص پہ جیتی ہے، تم اپنے تشخص کو برباد کر کے ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بڑے ہیں، سارے کے سارے قوم کے ساتھ دشمنی کما رہے ہیں۔ اردو کے ایک لفظ بولیں گے، 10 انگلش کے لفظ بولیں گے۔ تم اپنی زبان کو برباد کر کے امید رکھتے ہو ہم قوم ملت کا مقابلہ کریں گے، نہیں کر سکتے، غلط ہے۔ انگلش بولیں، خالص انگلش بولیں، کیا مسئلہ؟ یہ تو عظمت کی دلیل ہے کہ آپ ایک زبان جانتے ہیں۔ بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم 3 بڑی زبانیں سکھاؤ۔ کتنی زبانیں؟ آپ کے بچے عربی جانتے ہیں، آپ کے بچے انگلش جانتے ہیں، چینی زبان۔ اگلے 200 سال 150 سال تک ہماری معیشت کا تعلق جو لگتا ہے وہ چائنا کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ ہمارے بچوں نے تاجر بننا ہے نا، لیکن یہ گونگے بہرے بیچارے،
ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ یہ بچوں کی صلاحیتوں کو گم کر دیتا ہے. یہ تو چند لوگ ہیں ان یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں پھر خناس بنتے ہیں, ان کے دماغ خناس کا دماغ بنتا ہے. ملحد بے دین, اللہ اور اس رسول کی ناقدرے, ان کو فخر ہے کہ ہم انگلش کی 2 لفظ بول لیتے ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کوئی عظمت ہے تمہارے پاس؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو. اردو ہماری زبان ہے, قومی زبان ہے نا ہماری. اس کا تشفق, یہ ہمارا تشفق ہے, اس کو کیوں بگاڑتے تم؟ میں تو حیران ہو جاتا ہوں. ہماری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ واٹر پیو گے, بے وقتی ہو سیدھے کو پانی پینے تو بیٹا واٹر پیو گے. اپنا مزاج, ہمیں تو ہنسی آتی ہے یہ قوم کتنی ذہنی طور پر مفلوج ہے بیچاری, بیمار ہے بیمار. یہ کوئی عظمت نہیں, کوئی علم نہیں ہے, کوئی زبان نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات. حالت کیا ہے کہ اپنی زبان کو برباد کر کے کافروں کی بولی بول کر تم اپنے قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور نمبر 2, لباس دیکھیں ان کی زہری وضع قطع دیکھیں تھی. ان کا لباس کیسا ہے؟ جو کافر ملکوں میں رائج ہے وہی آپ نے ملک میں رائج کرنا چاہتے. مسلمان ہو, تمہارا اپنا کلچر نہیں ہے, کوئی ثقافت تہذیب قوموں کی نہیں ہوتی. میں حیران ہوں, عیب سمجھتے ہیں قمیص شلوار پہنا عیب سمجھتے ہیں. پتلی کافروں کا لباس پہن کے خوشیاں منا رہے ہیں, پتلی ہم نے کیا پالی, کچھ بھی نہیں پایا. اور یہ کافرانہ لباس, اگر مجھے اجازت دیں, وقت زیادہ میں نے وعدہ کیا انشاءاللہ 9 بجے ختم کریں گے, وقت زیادہ ہوا جا رہا ہے. میں نے اس حوالے سے کچھ دیکھا ہے. جن بچوں کو چھوٹی عمر میں یہ پینٹ شرٹ پہنا دیتے ہیں نا, اس لباس کا اتنا برا اثر انسان کے وجود پہ پڑتا ہے, بڑے ہو کر بڑے بگڑتے ہیں. جس پہ اللہ رحم کر دے وہی بچے گا, ورنہ ہوگا اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے, بدتمیز ہوں گے, ناکارہ ہوں گے, ملحد بے دین بنیں گے, کافروں کی عادات اپنانے والے ہوں گے, اسلام سے بیزار ہوں گے. یہ بری خصلتیں ان کے اندر سرایت کر جاتی. ہم سمجھے لباس کا کیا ہوتا ہے بھائی, اور وہی لباس ہی تو اصل ہے. کیا یہ میرا لباس میرے وجود پر اثر انداز نہیں ہو رہا؟ سوچیں, کبھی سوچا نہیں ہم نے لباس پہن کر کس نے میرے دل دماغ پہ کیا اثر چھوڑا ہے؟ اپنے بچوں کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ تو فخر کی بات نہیں ہے, فخر کی بات نہیں ہے. اپنا قومی لباس ہے ہمارا, اس کے اندر اپنے بچوں کو رکھے. کیا ضرورت ہے کافروں کا لباس پہنانے کی؟ آپ کے بچوں کو اللہ نے ماشاءاللہ خوبصورت بنایا ہے, صلاحیت والا بنایا ہے. ہم کو اچھی تعلیم دے, زمانے سے پائے تعلیم, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, تاجر بنائے ان کو حافظ بنائے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ صرف وہی ہوتا ہے جو بیچارہ ملا مولانا ہوتا ہے. بھئی آپ کا ہر بچہ حافظ ہو, ہر بچہ حافظ ہے, اس کے بعد وہ پروفیسر بنے, انجینئر بنے, پی اے ڈی کر لے, ایم اے کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہونا حافظ چاہیے بچہ. کیا ہم نے سمجھا حافظ صرف وہی ہوتا ہے, صرف وہی ہوتا ہے, شاید حافظ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بھئی وہ دور گیا جب لوگ اپنے کمزور بچوں کو مدرسہ میں داخل کرا دیتے, معذور بچوں کو مدرسہ میں داخل کرا دیتے. اب تو لوگ چنتے ہیں, یہ میرا بیٹا باصلاحیت ہے, یہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا اللہ کے فضل سے. ایسا ہے کہ نہیں؟ خوبصورت گبرو الڑ جوان وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے, یہ اللہ کا دین سیکھے گا, دین محمد کو بالا کرے گا, میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. ایسا ہے نا؟ اب چیز وہ نہیں رہ گئی. اپنے بچیوں کو بھی قرآن کریم کی حافظات بنائے, آپ خوش نصیب بن جائیں گے, یقین کریں آپ. اور یاد رکھیں کہ حفظ قرآن کریم سے بچے کی صلاحیت بڑھتی ہے. اگر آپ کا بچہ کمزور ہے ذہنی حوالے سے, اس کو قرآن کریم کا حافظ بنا, اس کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. ایک انجینئر صاحب سعودی عربیہ میں تھے, تو پاکستان میں انہوں نے ہمارے مدرسہ میں ایک بیٹے کو حفظ کی کلاس میں داخل کرا. ایک بیٹا ان کو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں, بعد میں انگلینڈ چلا گیا, وہاں کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا. میں نے کہا کہ انجینئر صاحب اس کو ادھر کیوں داخل کرا دیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا 100 علاج کیا ہے, کمزور ہے, ڈاکٹروں نے مشورہ دیا قرآن کی حفظ کراؤ, ڈاکٹروں نے. اور ایک وقت وہ ماشاءاللہ گبرو جوان بنا, وہ مجھے ملا, وہ سعودی عربیہ کے کسی کالج میں پڑھتا تھا اس وقت. وہ گئی, وہ ساری کمزوریاں تاپور ہوئی,
قرآن کریم کی برکت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایسے ہی بیٹھ کبھی انسان کا بول ایسا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر ہو جاتی ہے. تو ایک دوست کو کہا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کے حصے میں لگائیں. جی ٹھیک ہے. اب مہینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ میری بڑی بیٹی نے قرآن کریم کے حصے کیا. میں چاہتا ہوں آئیں آپ میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیں, یقین کرو مجھے رونا آ گیا. بات ہی کی تھی نا, اس نے کہا میں ساری بچیوں کو سارے بچوں کو حافظ بناؤں گا انشاءاللہ. بچیوں وہ میں بتا رہا تھا علامہ غزالی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ ان امانت میں خیانت نہیں کرنی. اللہ نے آپ کو ایک لوح دی ہے, لوح تختی, لوح تختی دی ہے نا, صاف شفاف جس پر پوچھا لگا ہوا ہے, بالکل کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. سب سے پہلے اس کو کلام الہی لکھیں. کیا لکھیں؟ یہ پاپا ماما اور یہ کیا کہتے ہیں مجھے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے جی, میں تو دیہاتی سے ہوں بیچارہ. نہیں چھوڑ دیں تیرو, بچوں کی صلاحیتیں ہم نے ضائع کر دی, ہم نے اپنی نسلوں کو قوموں کو ضائع کیا. آپ نہیں مانتے ہمارے بچے کتنے قابل لائق سے, بس ان کو موبائل دے دیے, ان کے ہاتھوں میں تھما دیے, کمپیوٹر کے سامنے ان کو بٹھا کر دیا, کھیل کے میدان میں ان کو ضائع کر دیا. کھیلیں بچے, میں تو اس کا نہیں, بچوں کو فٹ بال بھی کھیلنا چاہیے, ہاکی بھی کھیلنی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ ورزش نہ کریں, لیکن بس وہ سکول کا جو تھا, وہ کنویں کا جو وہ بیل نہیں آنکھیں جس کی باندھ چلتا, آلے والا خط جس کو ہم کہتے ہیں, بس وہی چند حروف اس کو پڑھا دیے. اور یہ بچہ جی میٹرک کر گیا, ایف اے کر گیا, ایم اے کر گیا, یہ اور وہ کر گیا, کچھ بھی نہیں کیا اس نے. آپ کے بچوں کے اندر بے پناہ صلاحیت تھی, بے پناہ صلاحیت تھی. یہ کمپیوٹر تو چیز ہی نہیں ہے, کہ خود کمپیوٹر بنانے والے بچے تھے, لیکن ضائع کر اس قوم نے. سکول کا نظام ایسا ناقص تھا کہ ہاں ہمارے پاس نظام کوئی ہے جی نظام. غریب آدمی کی دسترس سے نہیں ہے, امیر ہیں وہ کسی اور ایسے سکول میں داخل کروا دیں گے جہاں کچھ تعلیم بہتر ہوگی, لیکن اس کو کچھ خرابیاں بھی تو ہیں نا. جہاں تعلیم کی بہتری ہے وہاں دوسری طرف الہات بھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا. غریب آدمی کے بس میں نہیں. اور میں کہتا ہوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ہے. آج کوئی مسلمان بیٹی یہ کہے کہ میں دین کے علم سے راستہ پہ راستہ ہونا چاہتی ہوں, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹا آپ کون سی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں, کون سا دینی ادارہ ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے. اب ایسے سوچ میں پڑ جائیں گے. اب ان کو میں کیا بتاؤں کہ کہاں بچوں کو داخل کرائیں, بچی کو داخل کرائیں, کوئی معقول ادارہ نہیں. سچی بات. میں تو واضح تو انکار, میں تو تنقیدی ذہن کا بندہ ہوں, جھٹ سے کسی بات میں مطمئن نہیں ہو سکتا, نہ مجھے کوئی قائل کر سکتا ہے جھٹ سے. پھر میں تو کہتا ہوں بھائی جواب نفی ہے. قرآن اللہ کا کلام, ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کی ہدایت کے لیے سبحان کیا. اللہ نے قرآن کریم جیسی کتاب مبین نازل فرمائی, اور اس کتاب کی تعلیم و تفہیم کے لیے اللہ نے محمد کریم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا, اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. امام ابو بکر الاجری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے حسن سند کے ساتھ, کہ محدث محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک استاد تھا کوفہ میں, ہم اس کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. سبب وہ نابینا تھا اور حافظ تھا, نابینا اور حافظ تھا. انہی دنوں میں کوفہ میں خلق قرآن کا فتنہ نمودار ہوا. ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں. امام اہل سنت امام احمد بن حنبل اٹھے, قرآن کلام اللہ, القرآن و کلام اللہ, جیل میں بند کر دیا. امام احمد بن حنبل کے عزم نے ذرہ برابر بھی, ناخن برابر بھی توی گولی لا سکا. کوڑے برساتے تھے امام صاحب, آپ کی پیٹھ کو لہو لہان کر دیتے تھے, کہتے القرآن کا نام اللہ, سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے, اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے کرائی ہے. جیل خانوں میں بند کر دیا. گزارے تھی, سمجھے نہیں, زندہ قبریں جن کو کہتے ہیں نا, کسی زندہ کو قبر میں ڈال دیں, اس وقت کی ایسی جیلیں ہیں, ان جیلوں میں احمد بن حنبل نے زندگی گزاری ہے. کلام الہی برانچ
نہیں یار ان کو کوئی قائل کر سکا تھا؟ وہ نے جو صحیح آسمان اس بات پر گواہ ہے کہ نہیں، زمین شاہد ہے کہ نہیں، احد نمبر کو کوئی قائل کر سکا نہیں، ان کے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ لا سکا، اپنے عزم سے پیچھے آئے، ارادے میں کوئی کمی کی، پھر مانو نا کہ ہمارے سرخیل احمد ابن حنبل ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے، خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، وہ جو ہمارا استاد تھا نبینا حافظ جو تھا وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ اب ہم پریشان کہ جس سے پڑھتے تھے علم حاصل کرتے تھے وہ تو خود فتنے کا شکار ہے، اس سے ہم نے قرآن کیا سیکھنا ہے، چھوڑو اس کو دفع کرو اور چلتے ہیں۔ دین بھی اس سے لیں، پہلے دین سیکھنے سے پہلے دین کا جائزہ لے لیں، جس سے دین لے رہے ہیں اس کے بعد کیسا دین ہے، سمجھ تو نہیں آئی بھائی؟ ہم تو اب رکھو یابس کوئی مطلب تمیز ہی نہیں رہ گئی ہے نا، یعنی جس کو دو لفظ آتے ہیں نا تقریر میں دو انگلش کے الفاظ بول سکتا ہے وہ ہمارا مذہبی رہنما ہے، ایسے نہیں ہے ہاں جی؟ یا وہ کیا کرے پینٹ شرٹ پہن لے، داڑھی خسکسی کر لے، وہ ہمارا مذہبی رہنما، یہ سکالر ہے، وہ یہ تو ملا اس کی داڑھی دیکھے کتنی بڑی، یہ دیکھے وہ دیکھے، اس کو تو چلنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، حالانکہ وہ رج کے بدتمیز ہوتے ہیں، یہ مہذب ہے بیچارہ، لیکن ہمارے معیار تہذیب کا اور ہے نا، جس آنکھ سے ہم اس کی تہذیب کو دیکھتے وہ تو بد تہذیبی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر ایک سے دین لے لیتے، ہر ایک سے دین نہیں لینا، ہر ایک سے دین نہیں ہے، جس سے دین لینا ہے اس کا دین چیک کرو، صحیح العقیدہ ہے، اس کا منہج کیا ہے، کون سا علم مجھے پڑھائے گا اور کیسے، یہ تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ 1.5 دن کی بس لوگوں نے بنا رکھی ہیں، بس ٹھیک ہے یہ اسکالر ہے اس دین سیکھتے ہیں، کیا بات ہے، بڑی بات کرتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، بڑا آپ بیان تو سنیں نا ذرا ان کا، جی بیان سنیں نا ان کا، کیا معیارات ہیں ہمارے، کیا اصول اور ضوابط ہیں ہمارے، دین کو مزاج بنا لیا، اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، حیرانی ہے ایلفوں سے دین سیکھتے ہیں جن کو دین کے حجے بھی نہیں آتے۔ ہم نے اسے علم سیکھنا چھوڑ چلے گئے۔ محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار کہتے ہیں 2 بڑے محدث اور امام بنے، بعد میں ہم اس کے پاس گئے، اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اور وہ پہلے ہمیں کہا کرتا تھا جب فتنے کا شکار ہوا کہ قرآن اگر کلام اللہ ہے تو مجھے بھول جائے۔ سر مصری میں کیا کہتا تھا؟ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو مجھے بھول جائے، یہ کہتا تھا۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات تھی، ہم نے پوچھا قرآن کا کیا بنا، اس نے کہا میں سورۃ اخلاص ہی نہیں پڑھ سکتا، مجھے قرآن بھول گیا ہے، میں سورۃ اخلاص، ہم نے کہا تو اخلاص نہیں پڑھ سکتے، اس نے کہا میں سورۃ اخلاص ہی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد آخری بات، وقت 5 منٹ پر ہو گیا، 2 منٹ اور لیں۔ دلائل النبوہ بیکی کے اندر واقع ہے، خلیفہ مامون ان کے دربار میں ایک نوجوان یہودی خوبصورت الڑ جوان، کس مذہب سے یہودی ہو مسلمان ہو جائے، اچھا سوچتا ہوں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں وہ نوجوان تھا یہودی، وہ کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے تورات، انجیل، قرآن ان تینوں کے 3 نسخے لکھے، وہ کاتب تھا، لکھ سکتا تھا خوبصورت، میں نے تورات لی، اس کا ایک نسخہ لکھا، اس میں گڑبڑ کر دی، ایج پیچ لگا دیے، پوچھ نیچ کی، کچھ آیات نکال دی، کچھ داخل کر دی اور آگے پیچھے بھی کر دی، تحریف کر دی، مارکیٹ میں لے کر آیا، یہودیوں تمہاری مذہبی کتاب ہے، مجھ سے خریدو، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے نسخے خریدے اور چونے لگ گئے، ہماری مذہبی مقدس کتاب، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ہاں جی، پھر میں نے 3 انجیل کے نسخے لکھے اور انجیل کے ساتھ میں نے یہی اشر کیا، مارکیٹ میں لے کر، عیسائیوں تمہاری مذہبی کتاب ہے، مجھ سے خریدو، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے لے لی، شکریہ کے ساتھ لی
اور آپ نے سینے کے ساتھ دست لگایا ہماری وزیر کا. میں حیران ہو گیا یہ ایسی قوم ہے. میں نے قرآن اٹھایا, ایج پہ ایسے لگائے, آیات آگے پیچھے کی, کچھ نکال دی, کچھ داخل کر دی, آگے پیچھے کر دی. مارکیٹ میں ایک تھا, وہ سلمانوں یہ تمہاری ودی کتابوں سے خریدو, مسلمانوں میں سے کھلے جب یہ اللہ کا نام ہے ہی نہیں.